ہمارے لیے اگر کوئی تسبیحات کا آغاز کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ساتھیوں کو ایک بار پھر یا علی مدد، یا علی مدد to everybody. امام دے مبارک. یا بسم اللہ الرحمن الرحیم. علی اللہ مدد فرما، علی اللہ مدد فرما، الواحد القہار، علی اللہ مدد فرما. یا علی مولا علی، یا نور مولا شادری، یا علی مولا علی، یا نور مولا شادری، یا علی مولا علی، یا نور مولا شادری، یا علی مولا علی، یا نور مولا شاکری، 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 یا علی مولا علی، یا نور مولا شاکری. یا مولا، یا مالک دو جہان، یا مولا، مولا تو ہماری روح کی ماں ہے، ہمارے عقل کا باپ مولا. یا مولا تو رحمان رحیم، تو ہی کریم، تو ہی اول، تو ہی آخر، تو ہی ظاہر، تو ہی باطن، بس تو ہی تو، تو ہی تو، تو ہی تو. یا مولا ہم دوست یہاں جمع ہوئے ہیں تیرے حقیقی علم حاصل کرنے کے لیے. یا مولا تو ہمیں توفیق، تائید، ہمت، یاری دے کہ ہم تیرا حقیقی علم حاصل کرے، تیرے رازوں کو جان سکے مولا. مولا تیرے راز بڑے خوبصورت راز ہیں مولا، جتنا جانتے ہیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں، جتنا جانتے ہیں مولا اس میں اور زیادہ ڈوبنے کا دل چاہتا ہے مولا. یا مولا، مولا آج کا ایک مبارک دن ہے مولا، ہم تیرے شکر گزار ہیں مولا کہ تیرے اتنی نعمتیں عطا کی ہے ہمیں مولا، ان گنت نعمتیں عطا کی ہے مولا. تو ہمیں ہمت دے کہ ہم ہر سانس سے مولا ہم تیرا شکر ادا کریں مولا، ہر پل مولا تیرا شکر ادا کریں مولا. مولا بس تو ہمیں ہمیشہ شکر گزاری کے سجدے میں رکھنا مولا. یا مولا ہم کمزور ہیں مولا، ہم گنہگار ہیں مولا، مولا تو ہمارے گناہوں کو بخش دے مولا. یا مولا ہماری کمزوریوں کو طاقت میں بدل دے مولا. یا مولا تیرا جو حقیقی علم ہے مولا، اس علم الیقین کو مولا تو عین الیقین میں بدل دے، عین الیقین کو مولا حق الیقین میں بدل دے مولا. یا مولا تو ہمارے گناہ کو بخش دے مولا، تو ہم پر رحم کر مولا، تمہاری مدد کر مولا. مولا عالم انسانیت پر رحم کر مولا، اسماعیلی جماعت پر رحم کر مولا. یا علی اللہ، یا علی اللہ، یا امام الزمان، یا مولانا انت قوتی وانت سندی وعلیک اتکالی، یا حاضر یا موجود، یا شاہ کریم الحسینی انت الامام الحق المبین، علی اللہ اللہ مالک سجودی وتادی. شکر اللہ والحمدللہ، شکر اللہ. کمی کوتاہی کے لیے معافی چاہتا ہوں.
سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تمام ساتھیوں کو ایک بار پھر یاری مدد اور خوشحالی مبارک۔ ایک اسماعیلی کے زندگی کے اندر امامت ڈے بہت ہی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ اس مبارک دن کے اندر جو ہمارے لیے بشارت ہے، جو ہمارے لیے انعامات ہے، جو ہماری روح کے لیے شادمانی ہے، اس کا وعدہ خداوند تعالیٰ نے دنیا کے آغاز میں ہی ہمارے لیے فرما دیا تھا، جہاں پر انہوں نے فرمایا کہ میں دنیا کے اندر تمہارے لیے ایک خلیفہ مقرر کرنے والا ہوں تاکہ وہ تمہاری رہنمائی کر سکے، اور اس کے اندر اپنا روح، اپنی نور کو رکھا، اور وہی روح، وہی خداوندی نور ہوتے ہوتے آج ہمارے پاس شاہ کریم الحسینی حاضر امام کی صورت میں ہے، اور یہ وعدہ ہر اس دن پورا ہوتا ہے جب ہم امامت ڈے بناتے ہیں۔ دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں اس میں سے کوئی بھی ایسا مذہب نہیں جو یہ کہہ سکے کہ آج بھی ہمارے پاس خداوند تعالیٰ کی طرف سے کوئی سلیکٹڈ، چوزن، منتخب کیا ہوا ایک ہادی برحق ہے، لیکن اسماعیلی طریقہ ہے جو کہہ سکتا ہے کہ خدا کا یہ وعدہ آج بھی جاری اور ساری ہے۔ ہم بہت ہی خوش قسمت ہیں کہ مولا نے ہم کو اس مذہب کے اندر جنم دیا، اور اس سے زیادہ خوش قسمتی ہماری یہ ہے کہ مولا نے نہ صرف ہم کو جنم دیا بلکہ اپنے اس طریقے کا علم بھی ہمیں عنایت فرمایا، اور ہماری روحوں کے اوپر نوازش کرتے ہوئے ہماری عقلوں کو اس علم کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق، تائید، ہمت و یاری عنایت فرمائی۔ یہ اس کا بہت بڑا احسان ہے، اور یہ بہت ہی شکر گزاری کا مقام ہے۔ مجھے اس پر ایک شعر یاد آتا ہے، محسن نے اعظم کو دیکھا، محسن نے اعظم کو دیکھا، چشمہ احسان ہے، گرکائے بیر کرم کو اس کا احسان یاد ہے۔ محسن اعظم سب سے بڑا احسان کرنے والا امام وہ ہوتا ہے جو محسن اعظم ہوتا ہے۔ انسان کے اوپر سب سے بڑا احسان کرنے والا امام، اس کو دیکھا، یہ میری آنکھوں کے اندر جو روشنی ہے اس کا مجھے احسان ہے، اس کا احسان ہے مجھ پر کہ اس آنکھوں نے مجھے مدد کی میرے امام کو دیکھنے کے لیے۔ محسن نے اعظم کو دیکھا، چشمہ احسان ہے، میرے آنکھوں کا احسان ہے مجھ پر۔ گھر کا بیر کرم کو، گھر کا ڈوبا ہوا، گھر کا بیر کرم، اس احسان کے دریا میں ڈوبا ہوا۔ کون سے احسان کے دریا میں ڈوبا ہوا؟ کہ جو امام نے ہم پر کیا ہے۔ گھر کا بیر کرم کو اس کا احسان یاد ہے، حالانکہ اس کے احسان کے دریا میں ڈوب چکا ہے وہ، لیکن اس کے احسان کو نہیں بھولا ہے وہ۔ تو شکر گزاری ہے کہ ہم چند وہ لوگ ہیں جو اس دریائے احسان کے اندر ڈوبے وہ تو ہیں، لیکن اس کے احسان کو فراموش نہیں کیا ہے، اس کو نہیں بھولا ہے۔
اب اس احسان کی شکر گزاری کیسے کریں ہم؟ ہمارے پاس کیا ایسی چیز ہے کہ جس سے ہم امام کے اس احسان کی شکر گزاری کر سکیں؟ اور وہ ہے ہمارا قیمتی وقت. ہمارا قیمتی وقت. اس سے زیادہ قیمتی چیز کوئی بھی نہیں ہے ایک انسان کے پاس. اس کے پاس یہ جو سانسیں ہیں، یہ جو وقت ہے جو گنا ہوا ہے، قیمتی ہے، شارٹ ہے، بہت ہی کم ہے. اس لیے اس کی قدر دانی کرتے ہوئے ہم کہتے ہیں کہ امام کو اگر ہماری شکر گزاری کرنی ہے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم اس کو ٹائم اینڈ نالج کا نذرانہ پیش کریں. خواہش گولڈن جوبلی میں فرمائی تھی کہ آپ، مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، مجھے آپ کے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، آپ مجھے اپنا ٹائم اور نالج کا نذرانہ عنایت فرمائیں. اور اس کے اوپر ایک مولا نے خواہش کی تھی، وہ آپ کو یاد ہوگی کہ میں چاہتا ہوں کہ میری جماعت مجھے پہچانے. I wish that my جماعت will recognize me. امام کو ہم کیسے پہچانے؟ امام کو ہم صرف اور صرف علم سے پہچان سکتے ہیں. علم سے پہچان سکتے ہیں. اور علم کو کیسے حاصل کریں؟ اپنا وقت دے کر. اور یہی امام کی خواہش ہے. اور یہ کام جو آج ہم کر رہے ہیں یہ امام کے فرمان کے مطابق ہے. یہ امام کی خوشی ہے. یہ امام کے لیے ہمارا ایک چھوٹا سا نذرانہ ہے، ہماری زندگی کا، ہماری سانسوں کا، ہمارے وقت کا. تو آئیں ہم اسی فرمان پہ آتے ہیں. اور وہ لائن کو میں دوبارہ پڑھنے کی خواہش رکھتا ہوں کہ جو ہم نے پچھلے ہفتے پڑھی تھی ہمارے یادداشت کے لیے، اور وہ یہ تھی جس کا تعلق اس دعا سے ہے جو ابھی ابھی ہم نے کی. علم والا روح درجہ بدرجہ اوپر جاتا ہے. علم والا روح درجہ بدرجہ اوپر جاتا ہے. جس کے پاس علم نہیں ہے وہ کہتا ہے میں تو کہیں بھی نہیں جاتا، میں یہیں بیٹھا ہوں. ایسے لوگوں کے دل میں ہمارے فرامین گر نہیں کرتے. آپ نے دیکھا یہ علم کا کمال ہے کہ جو دیکھتا ہے کہ اس کی روح درجہ بدرجہ اوپر جاتی ہے. اور یہ علم ہی کا کمال ہے کہ وہ دیکھ سکتا ہے، وہ سمجھ سکتا ہے، وہ سوچ سکتا ہے کہ اس کی روح درجہ بدرجہ اوپر جاتی ہے. کیونکہ جس کے پاس علم نہیں ہے وہ اس بات کا احساس نہیں کرتا ہے اور کیا کہتا ہے، میں تو یہیں بیٹھا ہوا ہوں، میں کہاں جا رہا ہوں، میں تو یہیں بیٹھا ہوا ہوں. کیونکہ اس کے پاس وہ علم ہی نہیں ہے کہ جس سے وہ اس چیز کو دیکھ سکے، سمجھ سکے اور آگے بڑھ سکے. یہ ہے علم کی تعریف امام کے فرمان میں، اور یہی امام کی خواہش ہے علم کے لیے. اس کے بعد ایک اور پیراگراف پورا نہیں پڑھوں گا، لیکن جو یہاں پر کی پوائنٹ تھا کہ اس دن جو لوگ علم بغیر کے ہو گئے، جنہوں نے معرفت حاصل نہیں کی ہوگی، اس کے سر پر لوہے اور آتش کے گرس لگائے جائیں گے. تو ناچیز نے آپ کو یہ بات بتائی تھی اور سمجھائی تھی کہ خدا ظالم نہیں ہے. ہمارے سر پر کوئی ہتھوڑا، کوئی آگ کا گولا نہیں مارنے والا. یہ مثال ہے کس چیز کی؟ کہ جنہوں نے اپنی عقول کو اس دنیا کے اندر علم حاصل کرنے کے لیے استعمال نہیں کیا، وہ جہالت کی موت مرتا ہے. اور جب وہ مر جاتا ہے
تو فوراً سے ہی اس کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ میں نے کیا غلطی کر لی، اور یہ احساس، یہ سوچ ایسی ہوگی جیسے بے خبری کا سر پر ہتھوڑا پڑنا، کیونکہ وہ بے خبر جہالت کی موت مر گیا، علم کو لیے بغیر، علم کو سمجھے بغیر وہ اس دنیا سے گزر گیا، یعنی کہ اس نے اپنا وقت ضائع کر دیا۔ اب یہ بات کا جو احساس ہوگا، ریئلائزیشن ہوگا، وہ اس کے سر کے اوپر ایک ہتھوڑی کی طرح ہوگا۔ بس یہ اس کی پنشمنٹ ہوگی، یہ اس کی سزا ہوگی کہ اس کو بار بار یہ احساس تنگ کرے گا کہ میں نے کیوں اپنی زندگی کو ضائع کیا اور امام کو نہیں پہچانا، علم کو نہیں حاصل کیا، اور علم سے میں نے اپنے درجات کو بلند نہیں کر لیا۔ یہاں پر یہ بات لکھی ہوئی ہے، خدا را نہ تو آپ کبھی ڈریں اور نہ ہی اس فرمان سے کسی کو ڈرائیں، کیونکہ ہمارا مذہب خوف کا مذہب نہیں، ہمارا مذہب علم، لاجک اینڈ ہیپینس کا ہے۔ علم سے حقیقت کا پتہ چلے گا، اور حقیقت پتہ چلنے کی وجہ سے ہمیں خوشی ہوگی، یہ ہے ہمارا مذہب۔ لیکن مثال دینے کے لیے مولا نے یہ فرمایا ہے، تو اس فرمان کو ہم کو سمجھنا ہے، نہ کہ ڈرنا ہے۔ دیکھیں امام از خود فرماتے ہیں، آتش کے غرض سے ڈر کر، خوف کی وجہ سے عبادت کرے وہ مومن نہیں، وہ مومن نہیں۔ اب آتے ہیں ہم آگے کی طرف، جہاں سے آج کی کلاس کا آغاز ہوتا ہے۔ جس طرح مولا مرتضی علی نے ایک دن نماز کے وقت فرمایا، خدایا مجھے بہشت کی طمع نہیں اور نہ ہی مجھے دوزخ کا خوف ہے، جو دکھ دینا ہو وہ مجھے دو، مجھ سے اچھائی کراؤ، میں آپ کا عاشق ہوں۔ دو تین سوال پیدا ہو جاتے ہیں یہاں پر فوراً سے۔ مرتضی علی جو ہمارے مولا، ہمارے مالک، جس کو ہم علی اللہ کہتے ہیں، جو از خود نور نور اور نور ہے، اس کو ایسی دعا کیوں کرنی چاہیے؟ کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس کو ایسی دعا کیوں کرنی چاہیے؟ ہمارے مولا ہمارے ماں باپ کی مثال پر ہے، ہمارے مولا ہمارے لیے رول ماڈل ہے، اور امام ایک شفقت والی ماں کی طرح بچے کو سکھانے کے لیے، مومنین کو سکھانے کے لیے ایک دعا کرتی ہے، تاکہ بچہ سیکھ سکے، مومنین سیکھ سکے۔ یہ دعا ہماری ہونی چاہیے، یہ ہمارے سکھانے کے لیے مولا نے دعا کی ہے، ورنہ مولا تو خود ہی خدا کا نور ہے۔ مولا نے یہ دعا ہم غریبوں کو سکھانے کے لیے فرمائی، اور وہ کیا تھی کہ نہ آپ دوزخ کا خوف کریں، نہ ہی آپ جنت کی لالچ کریں۔ کیوں کہ آج ہم امام کے ساتھ انشاءاللہ پہلے سے ہی جنت میں ہیں، ہم تو آج ہی جنت میں ہیں، ہم کو کہاں مر کر جانا ہے، ہم تو آج ہی امام کی جنت میں ہیں، تو پھر ہمیں دوزخ کا کیا خوف ہوگا اور جنت کی کیا طمع ہوگی؟ کچھ بھی نہیں۔ کیا فرماتے ہیں کہ میں آپ کا عاشق ہوں، یعنی کہ نور کا میں عاشق ہوں۔ ہمیں بھی اسی نقش قدم پہ چلنا چاہیے، ہمیں اپنی روح اور اپنے نور۔ اب یہاں پر روح اور نور سے کیا مراد ہے؟ حقیقت میں اعلیٰ درجے پر
اوپر کے مقام پر، حقیقت کے مقام پر روح اور نور ایک ہی ہے، لیکن نیچے کے مقام پر یعنی کہ شریعت اور طریقت کے مقام پر اس کو علیحدہ علیحدہ کر کے سمجھایا ہے، اس کو علیحدہ علیحدہ کر کے سمجھایا ہے، جس کی مثال ناچیز شاید اس کلاس میں اور تمام کلاس میں دیتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک بچے کے لیے جب ایک بچہ ایپل کہنا چاہتا ہے تو وہ علیحدہ علیحدہ الفابیٹس کو پڑھتا ہے، دہراتا ہے، APPLE ایپل، لیکن جب وہ بڑا ہو جاتا ہے تو اس طرح سے نہیں بولتا ہے، بس جب اس کو سیب چاہتا ہے تو وہ کہتا ہے ایپل، اس کے لیے APPLE علیحدہ علیحدہ نہیں ہے۔ اسی طرح سے ہمارا جو علم کا بچپنا ہے، وہاں پر سمجھانے کے لیے، سکھانے کے لیے ہم کو الفابیٹ کی صورت میں، حروف کی صورت میں روح اور نور کو علیحدہ علیحدہ کر کے سمجھاتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جب روح کی بات ہے تو وہ ہماری بات ہے، اور نور کی بات ہے تو وہ امام کی بات ہے، شاید ہم اس طرح سمجھتے ہیں، لیکن یہ بات درست نہیں ہے، اور اس کا سب سے بڑا جو ثبوت ہے ہمارے پاس وہ ہماری دعا کے اندر موجود ہے، جہاں پر ہم کہتے ہیں وَكُلِّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ اگر ہماری روح اور ہم سب امام کے اندر سموئے ہوئے ہیں اور امام نور ہے تو پھر ہم کیا ہیں؟ سوچیں آپ ایک منٹ کے لیے، اگر آج ہم تمام امام کے اندر سموئے ہوئے ہیں اور ہم یقین کرتے ہیں کہ تمام چیزیں امام کے اندر سموئی ہوئی ہے جس میں ہم بھی شامل ہیں، تو اب ہم کیا ہیں؟ امام کے نور کے اندر ہم نور ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ نیچے کے مقام پر ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو روح کہیں، لیکن حقیقت میں اس بات کے اندر وہ بات نہیں ہے جو ہم نیچے کے مقام سے دیکھتے ہیں، کیونکہ نیچے سے ہم کو نظر نہیں آتا ہے، لیکن جب ہم حقیقت میں پہنچتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہم تو امام کے نور کے اندر نور ہی ہیں۔ تو جب مولا فرماتے ہیں کہ وہ آپ کا عاشق ہو، یعنی کہ وہ نور کا عاشق ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم اپنی روح کے عاشق ہیں، اور اس نسبت سے ہم امام کے نور کے عاشق ہیں، کیونکہ ہماری روح اور امام کا نور حقیقت میں ایک ہی حقیقت کی دو مثالیں ہیں، ایک ہی حقیقت کی دو مثالیں ہیں۔ ایک اور مثال میں دیتا چلوں سمجھانے کے لیے صرف، آپ دیکھیں کہ ایک آدمی یا ایک عورت کسی کی ماں ہوتی ہے، کسی کی بہن ہوتی ہے، کسی کی بیٹی ہوتی ہے، کسی کی کزن بھی ہو سکتی ہے، کسی کی دوست بھی ہو سکتی ہے، کسی کی شاگرد بھی ہو سکتی ہے، کسی کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک ہی شخص کی کتنی بہت مثالیں ہیں، کتنی بہت مثالیں ہیں ایک ہی شخص کی، لیکن وہ شخص تو ایک ہی ہے۔ اسی طرح سے امام نے ہمیں سمجھانے کے لیے دو الگ الگ مثالیں دی ہے ایک ہی حقیقت کی۔ چلیں آگے۔ علی مرتضیٰ کا معجزہ یہ تھا کہ اپنی جگہ پر پہنچے، تو کیا مولا علی اپنی جگہ پر پہنچ گیا ہم سب کو چھوڑ کر، یا مولا علی اپنی جگہ پر یعنی کہ اصل میں واصل تھے ہمارے تمام کے ساتھ مل کر؟ واپس یہ سوچنے کا مقام ہے، کیا مولا علی اپنی جگہ پر اکیلے گئے یا ہم تمام کو ساتھ میں لے کے گئے تھے؟ اگر وہ وَكُلِّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ ہے اور ہم تمام اس کے اندر شامل ہیں، تو جب وہ چیز مقام پر جاتا ہے
ہم اس کے اندر ہونے کی وجہ سے ہم بھی اپنے اصل مقام پر پہنچتے ہیں اپنے امام کے ساتھ، اپنے امام کے ساتھ۔ آپ کو اگر قرآن کے اندر یہ دیکھنا ہو تو آپ 17 نمبر کی سورہ اور آیت نمبر 71، 17 سورہ 71 آیت کے اندر اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے تمام لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلایا جاتا ہے۔ حقیقت کے اصل مقام پر پہنچو۔ دیکھا آپ نے مولا کیا فرماتے ہیں کہ آپ حقیقت کو سمجھیں اور حقیقت کے اصل مقام پر پہنچے ہیں۔ تمہیں جو پوچھنا ہے وہ پوچھو کہ فلاں چیز ہم نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ اب اس لائن کو آپ انڈر لائن کر لیں، ہائی لائٹ کر لیں، یاد کر لیں۔ تمہیں جو پوچھنا وہ پوچھو کہ فلاں چیز ہم نے نہیں سمجھی، کیونکہ جب ہم نہیں پوچھتے ہیں اور چیزوں کو نہیں سمجھتے ہیں تو پھر اس میں امام کا قصور نہیں ہے، کیونکہ امام نے تو ہم کو ہر چیز کھل کر سمجھائی ہے، اور پھر امام کی مہربانی سے اس نے ہمیں علم دے کر دوبارہ سے اس باتوں کو سمجھایا۔ اگر پھر بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم پوچھ سکتے ہیں، ہم ڈسکس کر سکتے ہیں، ہم دوست داران ہیں اور دوست ایک دوسرے کی مدد کے لیے ڈسکشن کر سکتے ہیں ان باتوں پر۔ تم بے خبر ہو، جو بے خبر ہے وہ کیسے کیسے خیال کرتے ہیں۔ آپ اس نقطے کو دیکھیں کہ جو عقل والا ہے وہ حقیقت کا خیال کرتا ہے، علم والا ہے وہ درجہ بر درجہ اوپر جاتا ہے، حقیقت کی طرف جاتا ہے، لیکن جو بے خبر ہے وہ بس پتہ نہیں کیسے کیسے خیالات کے اندر رہتا ہے، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اندر یا بیکار سی باتوں کے اندر یا شریعت کے اندر پھنس جاتا ہے، اور وہ بیکار کے خیالوں کے اندر پڑا رہتا ہے کہ میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا تو یہ ہوگا وہ ہوگا، جبکہ اس کو صرف بلند خیال کرنا تھا۔ اور جب آپ کے پاس علم ہوتا ہے تو آپ کا ہر ایکشن، آپ کی ہر حرکت، آپ کا ہر قول اور عمل اس علم کے تحت ہوتا ہے، جس کی وجہ سے آپ بہت ہی جلدی اپنے اصل مقام کو پہنچتے ہیں۔ اس کے لیے مرنے کی ضرورت نہیں ہمیں، اسی دنیا میں رہ کر ہم امام کے اصل مقام کے اندر پہنچ جاتے ہیں، اور انشاءاللہ اسی فرمان کے اندر ہم دیکھیں گے ابھی اس بات کو بھی۔ وہ کیسے کیسے خیال کرتا ہے، جو بیمار ہو اس کو اس کی بیماری سے مولا شفا دیتا ہے۔ مولا بھی ایک مثال دیتے ہیں کہ وہ سوچتے ہیں کہ میں بیمار ہوں تو مولا مجھے شفا دے گا، لیکن مولا فرماتے ہیں وہ ہمارا کام نہیں، ہمارا کام یہ ہے کہ آپ کو سیدھا اور سچا راستہ دکھائیں تاکہ تم راز جان سکو اور اس مقام پر پہنچو، تم فنا فی اللہ ہو جاؤ۔ اب یہاں پر ایک بات کی میں وضاحت کرتا چلوں، چونکہ ہماری توکل، ہماری امیدیں، ہماری دعائیں ہر ہمیشہ امام کی طرف رہتی ہے، تو ہم امام سے جسمانی شفا، روحانی شفا اور عقلانی شفا، تمام کی تمام شفا ہم مولا ہی سے طلب کرتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں، یا مولا تو ہماری جسمانی بیماریوں کو بھی دور کر تاکہ ہم اپنی توجہ اپنی روح اور اپنی عقل کی طرف کر سکیں۔ آپ نے دیکھا آپ کی نیت کیا ہوتی ہے، آپ کی نیت یہ ہوتی ہے کہ میری جسمانی بیماری کو دور کر تاکہ میری توجہ میری روح اور عقل کی طرف ہو۔ ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے،
اور یہ بات درست ہے پھر کہ ہماری توکل ہر ہمیشہ امام کی طرف ہی رہتی ہے. تو سورہ فرقان 25 نمبر کی سورہ آیت نمبر 58 کے اندر 25-58 کے اندر خداوند تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ تم توکل کرو، امیدیں رکھو. پتہ ہے کس کے اوپر؟ خدا نہیں کہتا میرے اوپر تم توکل کرو. خدا فرماتا ہے تم الحی جو حاضر و موجود ہے اس کی طرف توکل کرو. پھر خداوند تعالیٰ ایکسپلین کرتے ہیں کیونکہ وہ لا یموت ہے. یہ الحی جو آپ کا حاضر و موجود امام ہے وہ لا یموت ہے، وہ کبھی بھی نہیں مرتا ہے. تم اپنی توکل، اپنی امیدیں، اپنی دعائیں اس کی طرف رکھو. خدا خود فرماتا ہے کہ میری طرف نہیں، الحی جو حاضر و موجود امام ہے اس کی طرف اپنی توجہ رکھو، اپنی توکل رکھو، اپنی امیدیں رکھو، اپنی دعاؤں کو پھیرو. یہ ریفرنسز بہت ہی آپ کو کام آئیں گے اگر آپ اس فرمان کے ساتھ ان ریفرنسز کے ساتھ اس کو پڑھتے ہیں تو آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی. پھر مولا فنا فی اللہ کا ایکسپلینیشن دیتے ہیں کہ فنا کا مطلب کیا ہے؟ اپنے آپ کو ختم کرنا، کچھ بھی نہیں. فی یعنی کہ اندر، اور اللہ یعنی کہ خدا کے اندر. اپنے آپ کو ختم کر کے امام کے اندر ایک کر لیں آپ. فنا فی اللہ، خدا کی ذات میں ایک ہو جانا. تم ایسا خیال کرو کہ بھلا خدا کون ہے اور خدا میں کیوں نہ سماؤ، ایسی خواہش رکھو. آپ کو یاد ہوگا کہ اوپر مولا نے فرمایا کہ آپ خیال کرو کہ آدم کون ہے. اب مولا فرماتے کہ آپ سوچیں کہ خدا کون ہے. تو ہم آدم کون ہے سوچیں یا خدا کون ہے سوچیں؟ یہاں واپس خداوند تعالیٰ ایک چیز کی دو مثالیں دے رہا ہے. ایک ہی چیز کی دو مثالیں، کیونکہ آدم بھی امام زمان ہی ہے اور خدا بھی امام زمان ہی ہے. دیکھا آپ نے، ایک امام کی دو مثالیں. آپ آدم کا خیال کرو، آپ خدا کا خیال کرو. ایک چیز کی دو مثالیں. آپ آدم کی روح کے بارے میں سوچیں، آپ اپنی روح کے بارے میں سوچیں. ایک چیز کی دو مثالیں. آپ نے دیکھا کس طرح سے امام ہم کو ایک بچے کی طرح بار بار سکھاتا ہے، سمجھاتا ہے علیحدہ علیحدہ مثالوں سے، تاکہ ہماری توجہ حقیقت تک جا سکے اور ہم سمجھ سکے کہ حقیقت کیا ہے. اور خدا میں کیوں نہ سماؤں، میں کیوں امام کے اندر ایک نہ ہو جاؤں، ایسی خواہش رکھو. تم ایسا خیال نہ کرو کہ ہم نے فرمان بلا مقصد فرمائے ہیں. ہمارے فرامین پڑھو، سنو اور غور کرو. دیکھو تین چیزیں یہاں پر فرمائی گئی ہے. ہمارے فرامین پڑھو یا سنو اور غور کرو. جس طرح کہ حضرت عیسیٰ خدا میں فنا ہوئے تھے. ہمارے فرامین پہ غور کرو گے تو آپ بھی پیر صدرالدین جیسے بن سکتے ہو، آپ بھی عیسیٰ جیسے بن سکتے ہو، آپ بھی فرشتے جیسے بن سکتے ہو، آپ اس سے بھی بلند جا سکتے ہو. کیونکہ ان تمام نے کیا کیا تھا؟ مولا کے فرامین پر غور کیا تھا. خالی پڑھا اور سنا نہیں تھا، غور کیا تھا، اس کو سمجھا تھا، پھر اس کے اوپر عمل کیا تھا، اور اس وجہ سے وہ اپنے اصل مقام پر پہنچے تھے. اب مولا فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ کون تھے؟ اب دیکھا تیسری مثال آ گئی. اب آدم کون تھے، خدا کون ہے،
عیسیٰ کون ہے؟ بس ظاہر دنیا کے اندر آدم الگ، خداوند تعالیٰ سبحان اللہ الگ اور عیسیٰ الگ. صحیح ہے، ہم اس بات کو صحیح سوچ رہے ہیں، رائٹ؟ یہ تین الگ الگ چیزوں کی بات ہو رہی ہے، لیکن حقیقت کے مقام پر نہیں، کیونکہ آدم کے اندر بھی خدا کا نور، عیسیٰ کے اندر بھی خدا کا نور، اور خدا از خود نور ہی نور. تو نور کے مقام پر یعنی کہ حقیقت کے مقام پر یہ تینوں ایک ہی تھے. خدا کے نور کی ایک تجلی، خدا کے نور کا ایک ظہور آدم کے نام سے تھا، خدا کے نور کا ایک ظہور عیسیٰ کے نام سے تھا، خدا کا ایک ظہور آج شاہ کریم کے نام سے ہے، کل سلطان کے نام سے تھا، پہلے کبھی کسی اور نام سے تھا. لیکن یہ تمام کی حقیقت جو ہے وہ ایک ہی ہے. وہ کیا حقیقت ہے؟ وہ ان کے اندر جو نور ہے وہ اس کی حقیقت ہے، نہ کہ جسم. جسم تو خاکی ہے، ٹیمپرری ہے، آج ہے کل نہیں ہوگا. اب دیکھیں، آپ حضرت عیسیٰ کون تھے؟ حضرت عیسیٰ حقیقی تھے، وہ خدا میں فنا ہوئے. حضرت رسول کریم کی معراج کے متعلق تم نے سنا ہے، اس کے متعلق تم نے کیا خیال کیا ہے؟ یہ اب بہت ہی امپورٹنٹ سوال آ گیا کہ آپ تمام نے معراج کے بارے میں سنا ہے، آپ نے کیا خیال کیا ہے؟ سب سے پہلے جو سوال ہے، معراج کا کیا مطلب ہے؟ ورڈ معراج کا کیا مطلب ہے؟ معراج کا مطلب ہوتا ہے سیڑھیاں، اسٹیپس، دادرے. جو ہم سیڑھی ایک ایک چڑھتے ہیں، جو دادرا چڑھتے ہیں ہم ایک ایک اوپر، اس کو معراج کہتے ہیں. اگر یہ بات ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج جو ہے اس کا کیا مطلب ہوا؟ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم درجہ با درجہ، اسٹیپ بائی اسٹیپ، سیڑھی بائی سیڑھی اوپر چڑھے. دیکھا کتنا سمپل ہے کہ ایک مومن کی روح جو علم والی ہوتی ہے وہ درجہ با درجہ اوپر چڑھتی ہے، یعنی کہ وہ معراج پر جاتی ہے، سیڑھیوں کے اوپر چڑھتی ہے. آپ نے معراج کے متعلق تو سنا ہے، اس کے متعلق تم نے کیا خیال کیا؟ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت رسول گھوڑے پر سوار ہو کر معراج پہ گئے. یہ سب لوگوں کی باتیں ہیں. دیکھا آپ نے کیوں؟ کہ درجہ با درجہ چڑھنے کے لیے گھوڑے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں، یعنی کہ ظاہری گھوڑے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں. جو تعویل ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑے کی، وہ آپ کو سورہ عادیات 100 نمبر کی سورہ کے اندر اس کی مثال ملیں گی آپ کو. سورہ عادیات کے اندر گھوڑا جو ہے وہ آپ کا اسم اعظم ہے. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں گھوڑے کے اوپر بیٹھ کر معراج پر گئی. یہ مثال ہو گئی، یعنی کہ میں اپنے اسم اعظم کے ذریعے سے درجہ با درجہ اپنی روح کو بلند کیا اور اس سیڑھیوں کے اوپر سے اوپر پہنچا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان فرامین کے اندر کتنی حکمتیں، کتنی تعلیمات اور کتنی مضبوطی ہے اس کے اندر. خدا صرف آسمان میں ہے ایسا نہیں، خدا ہر جگہ موجود ہے. خدا صرف آسمان پر نہیں، خدا ہر جگہ موجود ہے، لیکن وہ اصل مقام پر پہنچ کر واپس لوٹے،
وہ رات معراج کی تھی، یہ معراج ہے۔ تو جس رات کو وہ اپنے اسم اعظم کے اندر، اسم اعظم کے ذریعے سے عبادت کے اندر سب سے بلند مقام پر پہنچ گئے، یعنی کہ اصل میں واصل ہو گئے، تو کیا وہ وہاں پر ٹھہر گئے کہ واپس آئے تھے؟ کیونکہ ہمارے نزدیک جو سوچ ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم اصل میں واصل ہو جائیں گے تو بات ختم ہو گئی، لیکن یہ بات درست نہیں ہے۔ جب ہم اصل میں واصل ہو جائیں گے تب تو ہمارا کام شروع ہوا، تب تو ہماری روحانی جرنی، ہمارا روحانی سفر کا آغاز ہوا ہے۔ وہ ختم نہیں ہو رہا ہے، وہ اینڈ نہیں ہے، وہ تو بگیننگ ہے، وہ تو شروعات ہے۔ جب آپ اصل میں واصل ہوتے ہیں تو آپ کا اگر خیال بس صرف یہ ہے کہ میں اصل میں واصل ہو جاؤں، بات ختم، تو یہ پھر ہماری دوبارہ سے لا علمی کی وجہ سے نادانی ہوگی۔